بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. یوٹیوب چینل ایجوکیشن پوائنٹ. لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ سکلز کا پارٹ 3 ہے. 96 سے لے کر 118 تک ایم سی کیوز ہیں. اس میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ایم سی کیوز شیئر کی ہے. اس وجہ سے میں نے 20 ایم سی کیوز اباؤٹ 22 ایم سی کیوز شیئر کیے ہیں صرف. ان 22 ایم سی کیوز کو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو سالو اباؤٹ 100 ایم سی کیوز. اور اس کے بعد پھر کلاس روم اسیسمنٹ کے ایم سی کیوز ہوں گے. تو 97 نمبر ایم سی کیوز ہیں. ڈیئر ایم سی کیوز لینتھی ہوں گے، میں صرف آپ کو کنسیپٹ کلیئر کروا کے بتاؤں گا. اس میں کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن بیہیویئر کون سے فیلڈ آف اسٹڈی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جتنی بھی ایم سی کیوز لکھی ہے اس میں ڈیفینیشن لکھا ہے آپشن سی کا آرگنائزیشنل بیہیویئر کا. اچھا، اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آرگنائزیشن بیہیویئر is a field of study that investigate the impact that individual group and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization effectiveness. It is called organizational behavior. تو ڈیئر، ایک اکیلے شخص یا امپلائی کا یا گروپ آف پیپل کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، ان کا لین دین کا مزاج کا جو اثر آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے، اور پھر اس چیز کا اثر آرگنائزیشن کے ایفیکٹیونیس پر ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے اسٹڈی کو کیا کہتے ہیں؟ آرگنائزیشنل بیہیویئر. ٹھیک ہے، تو یہ اس پورے ایم سی کیوز کا مطلب ہے کہ ایک شخص، جتنے بھی امپلائی کام کرتے ہیں ان اور گروپ آف جو امپلائیز ہوتے ہیں، ان کا لین دین، مزاج، لوگوں کے ساتھ امپلائی کا آپس میں لین دین، ان تمام چیزوں کا اثر اور پھر اس کا پروڈکٹ پہ اور ایفیکٹیونیس پر جو اثر ہوتا ہے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کا جو اسٹڈی ہوتا ہے اسے آرگنائزیشنل بیہیویئر کہتے ہیں. اب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کس طرح کریں گے، اسے پھر کہتے ہیں سسٹمیٹک انکوائری، اور پھر یہ ادر سٹیپس اس کے بعد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آرگنائزیشن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کا اہم طریقہ کیا ہے. 98 What are 3 primary determinants of behavior that organizational behavior focuses on؟ تو یہاں پہ ہم نے آرگنائزیشن بیہیویئر کو اسٹڈی کیا. اب کہتے ہیں کہ وہ 3 ایسی کیا چیزیں ہیں جس پر آرگنائزیشن بیہیویئر فوکس کرتی ہے، وہ ان کا ٹارگٹ ہوتی ہے کہ یہ چیز ہم اسٹڈی کریں، یہ چیز ہم پڑھ لیں. تو فرسٹ آف آل امپلائی آنسر کو دیکھتے ہیں. امپلائی ڈائنامکس، اویلیبل ریسورسز اینڈ ورک انوائرمنٹ. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو آرگنائزیشنل بیہیویئر اسٹڈی میں اس پر فوکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب امپلائی ڈائنامکس کیا ہوتا ہے؟ امپلائی ڈائنامک ہوتا ہے پروسیس آف کنٹینیوسلی اسٹرینتھنگ ریسورسز اینڈ انہانسنگ امپلائی پرفارمنس. تو مطلب امپلائی ڈائنامکس مسلسل آپ کے پاس جو ریسورسز ہے ان کو مضبوط کرنا، اس کی کوالٹی کو بڑھانا، اور امپلائی کا جو پرفارمنس ہے ان کو زیادہ کرنا. یہ آرگنائزیشن بیہیویئر اس پر فوکس کرتی ہے. اویلیبل ریسورسز پہ فوکس کرتی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہے. لیٹ سپوز آپ نے ایک سیمنٹ کی فیکٹری بنانی ہے، تو سیمنٹ کی فیکٹری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ان سیمنٹ میں یوز ہونے والے جو سٹونز ہوتے ہیں ان کے پہاڑ آپ کے پاس نزدیک موجود ہو. ٹھیک ہے، سنگ مرمر کا فیکٹری آپ نے بنانی ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس سنگ مرمر کے پہاڑ کی را مٹیریل یعنی اویلیبل ریسورسز ہو. تو ان 3 چیزوں پہ فوکس کرتی ہے آرگنائزیشن بیہیویئر. امپلائی ڈائنامکس، امپلائی ڈائنامکس کیا ہوتا ہے؟ ریسورسز کو اسٹرینتھ دینا، امپلائیز کی ایفیکٹیونیس کو بڑھانا. اویلیبل ریسورسز اینڈ ورک انوائرمنٹ، ورک کا جو ارد گرد کا ماحول ہے، اندرونی ماحول ہے، ان چیزوں پہ بیہیویئر ہے امپلائی کا آپس میں، ان چیزوں پہ فوکس کرتی ہے. 99 In order to predict human behavior, it is best to supplement your intuitive opinion with information derived in what fashion؟ انٹویٹیو اوپینین وہ ہوتے ہیں جو بندہ اپنے سوچ، دوسروں کے مشورے سے ایک اوپینین بناتا ہے فیلنگز سے، جس میں کسی کمپیوٹر، کسی فزیکل ورک کا رول نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں اس ایم سی کیوز کو مطلب کیا ہے
کہ ہیومن بیہیویئر کو معلوم کرنے کے لیے اپنے سوچ اپنے احساسات کے ساتھ کس چیز کو ملانا چاہیے؟ تو آنسر ہے کہ سسٹمیٹک انکوائری کو بھی ملانا چاہیے۔ آپ نے ایک ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا ہے تو ایسا نہ کرے کہ ایک بندے کے خلاف مطلب آپ ایک بندے کو دیکھ لیں اور پھر آپ اندازہ لگائیں، اسے کہتے ہیں انٹیویٹیو اوپینین۔ یہ نہ کریں بلکہ سسٹمیٹک انکوائری بھی اس میں شامل کریں۔ اب سسٹمیٹک انکوائری کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل، جس شخص کو آپ نے جس حال میں دیکھ لیا تو انڈرسٹینڈ دی پرابلم، یہ سسٹمیٹک انکوائری میں آتا ہے کہ فرسٹ آف آل آپ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پرابلم کیا ہے اس کے ساتھ، یہ سسٹمیٹک انکوائری میں آتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو پرابلم ہے اس کو تمام سائڈ سے اسٹڈی کر لے اور پھر اس کے لیے ایک پلان ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ پلان ڈیولپ کریں تو پھر اس پر سولوشن اپلائی کریں۔ یہ ایک ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کا سسٹمیٹک انکوائری میتھڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایم سی کیوز کا مطلب ہے کہ ایک ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے انٹیویٹیو اوپینین کے ساتھ سسٹمیٹک انکوائری کو شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سسٹمیٹک انکوائری کا مطلب کمپیوٹر پروگرامز میتھمیٹکس کو استعمال کر کے پروڈکٹ اور بیہیویئر کے درمیان گراف ڈرا کرے، پھر اس بنیاد پر انسان کے بیہیویئر کو معلوم کرے یا پریڈکٹ کرے۔ Which of the following is a reason that the study of organization behavior is useful? 4 آپشن گیون ہے کہ اس میں سے کون سا ایسا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آرگنائزیشنل بیہیویئر اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو آرگنائزیشنل بیہیویئر میں کیا آتا ہے، مین چیز جو ہے اور اس پہ وہ فوکس کرتے ہیں وہ ہیومن بیہیویئر ہے۔ تو اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر از ناٹ رینڈم۔ اب ہیومن بیہیویئر ہم اسٹڈی کیوں کرتے ہیں اور ہیومن بیہیویئر از ناٹ رینڈم کا کیا مطلب ہے؟ ڈیئر، ہیومن بیہیویئر اسٹڈی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اندرونی کہانی سامنے لاتی ہے کہ امپلائی کام کی جگہ پر کس طرح بیہیو کرتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ایک سسٹمیٹک اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سسٹمیٹک اسٹڈی کا رول یہ ہے کہ بیہیویئر کا ایک پیٹرن ہے اور یہ پیٹرن ہیومن بیہیویئر کا از ناٹ رینڈم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر رونا، جب ایک بندہ روتا ہے تو وہ ویسے نہیں روتا، یا تو غم سے روتا ہے یا کبھی کبھی خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن اکثر غم سے روتا ہے۔ جب بندہ سوتا ہے یا سلیپنگ محسوس کرتا ہے، اٹس مین دی موسٹ ریزن از، جو ہم کہتے ہیں بندہ تھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام بیہیویئر جو انسان میں ہے یہ پیٹرن کی وجہ سے ایک پیٹرن میں ہے، رینڈم نہیں ہے کہ بس کسی بھی وقت آپ کو نیند آ جائے۔ کسی بھی وقت بندے کو نیند نہیں آتا، کھانے کے بعد آتا ہے یا تھکاوٹ کی وجہ سے آتا ہے، رونا آتا ہے تو ویسے کسی کو رونا نہیں آتا، ضرور کچھ وجہ ہوتی ہے، مطلب یہ چیزیں رینڈم نہیں ہے۔ تو ایم سی کیوز کی سمری یہ ہے کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کا اہم وجہ یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر رینڈم نہیں ہوتے۔ جب رینڈم نہیں ہوتے تو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور پھر اس کا سولوشن نکالنا چاہیے، رونے کا سولوشن نکالنا چاہیے، امپلائی کے تھکاوٹ کا، امپلائی کے ٹینشن کا، امپلائی کا اور بارڈن یا جو بھی وہ فیلنگز ہے ان کا سولوشن نکالنا چاہیے۔ اس وجہ سے آرگنائزیشنل بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں رینڈم نہیں ہیں۔ MCQs number 101, organizational behavior is constructed from all of the following disciplines except physics, psychology, anthropology, sociology, social psychology۔ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اس میں تمام ڈسپلن شامل ہوتے ہیں، سائیکالوجی کا بھی شامل ہوتا ہے، انتھروپولوجی کا بھی شامل ہوتا ہے، سوشیالوجی کا بھی شامل ہوتا ہے، سوشل سائیکالوجی۔ یہ 4 چیزیں جو ہے نا، بی سے لے کر ای تک، یہ ہیومن بیہیویئر سے بلانگ کرتی ہے۔ فزکس کے علاوہ فزکس ایک میٹریلسٹک ہے، یہ بیہیویئر سے تعلق نہیں ہے۔ بیہیویئرل ایک کوالٹیٹیو اسٹڈی میں آپ کو کہوں گا، فزکس ایک کوانٹیٹیو اسٹڈی ہے۔ تو اور اینتھروپولوجی کسے کہتے ہیں؟ اینتھروپولوجی پاسٹ اینڈ ان پریزنٹ اسٹڈی آف ہیومینٹی which concern with human behavior, human biology, human culture, human society,
ہیومن لنگوسٹکس مینس سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. تو یہ چیزیں آرتھوپالوجی میں تھے. تو یہ چیزیں سارے آرگنائزیشنل بیہیویئر میں آتے ہیں ایکسیپٹ فزکس کے. 102 Psychology major contribution to the field of organizational behavior have been primarily at what level of analysis. کہتے ہیں کہ سائیکالوجی کا میجر کنٹریبیوشن آرگنائزیشنل بیہیویئر میں کیا ہے پرائمری لیول پر. تو یہ ہے لیول آف انڈیویجول. آرگنائزیشنل بیہیویئر فرسٹ آف آل جب آپ نے اسٹڈی کرنا ہے آرگنائزیشن بیہیویئر کا اسٹڈی کرنا ہے تو فرسٹ آف آل آپ ایک امپلائی کی اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے بعد گروپ آف امپلائیز کا اسٹڈی کرتے ہیں. تو پرائمری لیول آف آرگنائزیشن بیہیویئر ہے لیول آف انڈیویجول. جب ہم ایک بڑا کمرہ بناتے, ایک بنگلہ بناتے, ایک بڑا بلڈنگ بناتے تو فرسٹ آف آل ہم ایک بریک رکھتے ہیں. صحیح ہے, پہلے بریک سے سٹارٹ لیتے ہیں پھر بعد میں اور رکھتے ہیں. تو ایک چیز سے پہلے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. 103 Which one of the following word is the best synonym for ability as the term is used in organizational behavior. ability کی معنی بتائیں, MCQ اس کا مطلب ہے, لیکن آرگنائزیشنل بیہیویئر میں جب یہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایکچولی آرگنائزیشنل بیہیویئر کے میدان میں ایبلٹی اسکل ہے اور کوالٹیز ہے جو کہ ایک گول کو اچیو کرنے کو ممکن بناتی ہے. ایبلٹی ایک اسکل ہے اور ایک کوالٹی ہے جو ایک گول کو اچیو کرنے کو ممکن بناتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایبلٹی کی معنی ہے. تو یہاں پہ آپ ایبلٹی کا سینونیم ڈھونڈے, موٹیویشن, کیپیسٹی, ایکسپیرینس, انٹیلیکٹ, وزڈم. تو کیپیسٹی دی بیسٹ آپشن ہے کہ ایک بندے میں ایک چیز کی گنجائش ہو, ایک چیز کی کیپیسٹی ہو کہ وہ یہ کام کر سکے. تو کیپیسٹی صحیح ہے. 104 An employee has ability that far exceed the requirement of the job. Which of the following prediction about that employee is most likely to be true. کہتے ہیں MCQs کا پورا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, اور اس کا آنسر جو ہے the employee performance may be adequate but accompanied by declines in job satisfaction. پورے MCQs کا مطلب ہے کہ ایک امپلائی کے ساتھ بہت زیادہ ایبلٹی ہے, تو بہت زیادہ ایبلٹی ہے, وہ جو جاب کرتا ہے ایبلٹی ان کی اس سے زیادہ ہے. فار ایکسیڈ دی ریکوائرمنٹ آف دی جاب. ایک انسان کے پاس ایبلٹی ہے لیکن ان کی یہ ایبلٹی آپ نے ان کو جس چیز پہ رکھا ہے ان سے بہت زیادہ ہے. تو نیچے کون سی والی چیز, کون سا لائن اس بندے کے لیے ٹھیک ہے؟ تو اے والا آپشن ٹھیک ہے. اب اے آپشن کا مطلب یہ ہے کہ امپلائی کی پرفارمنس انف ہوگی, مطلب وہ پرفارمنس اچھا دے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپلائی کے سیٹسفیکیشن میں کمی ہوگی, اور امپلائی کی سیٹسفیکیشن میں کمی نیگیٹو بیہیویئر کی طرف وہ کرے گی, لیڈ کرے گی. آرگنائزیشن میں نیگیٹو بیہیویئر پڑے گی. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال, ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو آپ آرمی سپاہی میں بیچتے ہیں, آرمی میں ایز اے سولجر بیچتے ہیں, لیفٹیننٹ کرنل نہیں, سپاہی. اب آرمی کو تو اسکالر کی ضرورت نہیں ہے, سولجر کی ضرورت ہے. تو وہ سولجر, وہ ایبل پرسن وہاں پہ کام کرے گا صحیح, لیکن وہ مطمئن نہیں ہوگا, اور جب وہ مطمئن نہیں ہوگا تو اس کو اپنے اہل کام, خیر ہے اس کی سیلری زیادہ ہو لیکن وہ بندہ اپنے پروفیشن اور اپنے ایبلٹی کے مطابق جاب ڈھونڈتی ہی جب ہی اسے مل جائے تو وہ اس کام کو چھوڑے گا. تو ایک 104 MCQs کا پورا مطلب یہ ہے کہ جب بہت زیادہ قابل بندے کو ایک اس سے لو جاب پہ رکھا جائے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے. سیلری کا ذکر یہاں نہیں ہے, خیر ہے سیلری ان کی کافی ہو, تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوگا, کام زیادہ دے گا لیکن مطمئن وہ نہیں ہوگا. اس کے متعلق ایک اور MCQs آ رہی ہے, یہ ہے, یہ MCQs 104 سے مکمل ریلیٹڈ ہے. 105 کہتے ہیں, پورا MCQs میں آپ کو
پڑھ کے پھر آپ کو مطلب بتاتا ہوں. یو آر دی نیو ہیومن ریسورس مینیجر فار اے ڈیزائن اینڈ مینوفیکچرنگ فرم. آپ ایک مینیجر ہو اور آل جاب پرفارمنس از ایڈیکویٹ. وہاں پہ جو کام ہوتا ہے وہ کافی ہے، صحیح ہے. بٹ دی کمپنی ہیز ایکسپیرینس ہائی ریٹ آف ٹرن آؤٹ. لیکن کمپنی میں بہت زیادہ امپلائی نے کمپنی کو چھوڑا. صحیح ہے. ٹرن اور کہتے ہیں، ٹرن آؤٹ کے بہت زیادہ معنی یہاں پہ مطلب بہت سے لوگوں نے کمپنی کو چھوڑا. A high percentage of employee have quit and taken other job. بہت زیادہ امپلائی نے کام کو چھوڑا اور دوسرے کام کو اختیار کر دیا دوسرے کمپنیوں میں. ان دی ایگزٹ، جب وہ لوگ چھوڑ رہے تھے کمپنی کو تو آپ نے اس سے انٹرویو لیا، تو انٹرویو کے دوران سب سے زیادہ کمپلینٹ وہاں پہ یہ تھا کہ وہ لوگ اس جاب سے خوش نہیں تھے، مطمئن نہیں تھے، فرسٹریٹڈ. دس سیناریو گیو رائز، کہتے ہیں کہ یہ سیناریو، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے. تو آنسر ہے ایبلٹی جاب فٹ. ان کی جو ایبلٹی تھی وہ جاب کے ساتھ فٹ نہیں کر رہی تھی. جس طرح ہم پی ایم اے کو جاتے ہیں تو پی ایم اے میں بہت زیادہ قابل اسٹوڈنٹ ہوتے ریجیکٹ ہوتے اور نارمل ٹائپ کے اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوتے. اگر آپ نے دیکھا ہو یا ایکسپیرینس آپ سے گزرے ہو اس ایکسپیرینس سے، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آرمی کا وہ ہے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وی نیڈ سولجر ناٹ اسکالر. آرمی جانتی ہے کہ یہ بندہ آگے جا کر ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بن سکتا ہے، ہمیں مڈل کلاس کا اسٹوڈنٹ چاہیے. یہ میں جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اس وجہ سے ایبلٹی جاب فٹ کی وجہ سے ایک کمپنی کا بہت زیادہ امپلائی ایٹ اے ٹائم جا سکتے ہیں اگر انہیں کہیں پہ اپنی ایبلٹی ریلیٹڈ فٹ جاب ملتا ہے. 106 ڈیئر MCQs کے سمجھانے کا طریقہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. آئی ول چینج مائی میتھڈالوجی. وچ آف دی فالوئنگ از دی بیسٹ ڈیفینیشن آف ایٹیچیوڈ. ایٹیچیوڈ کا بہترین آنسر کیا ہے؟ تو آنسر تو یہاں زیادہ لکھے ہیں لیکن میں آپ کو صرف کریکٹ سمجھاؤں گا، آپ لوگ باقی بھی پڑھ لیں. ایٹیچیوڈز آر ایویلیٹیو اسٹیٹمنٹ آف وٹ ون بلیوز اباؤٹ سم تھنگ اور سم ون. آپ کے سامنے کچھ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا سوچ کیا ہے، آپ کا سوچ کیا بن جاتا ہے. یہ ایٹیچیوڈ کی تشریح ہے، ایٹیچیوڈ کی وضاحت ہے، ایٹیچیوڈ کی ایکسپلینیشن ہے. The belief that 107 the belief that violence is wrong is an evaluated statement. Such an opinion constitutes the space component of an attitude: cognitive, affective, reflective, behavioral, reactive. Violence is wrong یہ ایویلیوٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. کون سے اوپینین کا؟ کوگنیٹیو کا. ٹھیک ہے، یہ تو سمپل ہے. 108 the space component of an attitude is the emotional or feeling component of the attitude. Affective component of attitude is emotional or feeling component of the attitude. Cognitive کون سا ہے؟ Violence is wrong. Violence is wrong. کسی پر ظلم زیادتی کرنا یہ رانگ ہے. یہ cognitive approach ہے، cognitive component of attitude ہے. افیکٹو کمپوننٹ آف ایٹیچیوڈ ہے یور ایموشنل فیلنگس از دی ایموشنل اور فیلنگ کمپوننٹ آف دیٹ ایٹیچیوڈ. ٹھیک ہے، تو 107 108 جسٹ سمپل ڈیفینیشنز ہے افیکٹو کمپوننٹ آف ایٹیچیوڈ اینڈ کوگنیٹو کمپوننٹ آف این ایٹیچیوڈ کا. 109 another fact about managing that engineers need to learn is that supervisor may frequently be referred to as a. MCQs کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹری میں کام کرنے والے انجینئر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سپروائزر کو اکثر فرسٹ لائن مینیجر بھی کہا سکتا ہے. مطلب سپروائزر اور فرسٹ لائن مینیجر ایک نام ہے. MCQs کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امپلائی جس فیکٹری میں کام کرتا ہے تو ان کو عہدوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں شخص فلاں عہدے پر، فلاں شخص فلاں عہدے پر ہے. تو اس سے آرگنائزیشنل بیہیویئر پہ بیڈ افیکٹ نہیں پڑتا. لیٹ سپوز آپ کے سامنے پرنسپل آ رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ امپلائی جیسا بیہیویئر کر لیں تو اٹ ول کریٹ
فرسٹریشن ان دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں انہوں نے ایک انجینئر کی مثال دی ہے. ہر ایک امپلائی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سپروائزر کو فرسٹ لائن مینیجر بھی کہہ سکتے کہا جاتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے ایم سی کیوز کے لیے کہ سپروائزر آلسو کالڈ فرسٹ لائن مینیجر. 110 first line. Finally, the engineer need to learn. The department head, project leader and plant manager are all potential titles for. آخر کار انجینئر کو ضرورت ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے, پروجیکٹ لیڈر ہوتا ہے اور پلانٹ منیجر ہوتا ہے, یہ سب ان سب کو مڈل منیجر کہا جاتا ہے. یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فائنلی دی انجینئر نیڈ ٹو لرن, یہاں انجینئر کا مطلب ہے ہر امپلائی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو آرگنائزیشنل یہ مینجمنٹ سکلز ہیں. اگر آپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں, آپ کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں, تو آپ ایک امپلائی ہے لیکن آپ اپنے کام کو لیڈ نہیں کر سکتے. آپ میں مینجمنٹ سکل نہیں, آپ کام پرفارمنس صحیح نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. 1111 برینڈا ایک نام ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلم, اکرم, تو اس طرح کہتے ہیں کہ برینڈا ایبلٹی ٹو گیٹ ایکٹیویٹیز کمپلیٹڈ ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی ود اینڈ تھرو ادر پیپل. کہتا ہے کہ مریم یا اکرم یا صفدر, ہم جو بھی نام لیتے نا, اس کی یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرتا ہے ایفیشینٹلی اور افیکٹولی. اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ایفیشینٹ بھی ہوتا ہے اور افیکٹو بھی ہوتا ہے, خود بھی اس کام میں شامل ہوتا ہے اور دوسروں کے ذریعے وہ کام کرواتا ہے. تو اسے کہتے ہیں مینجمنٹ. یہ جسٹ سمپل اٹس دی ڈیفینیشن آف مینجمنٹ, ایبلٹی ٹو گیٹ ایکٹیویٹی کمپلیٹڈ ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی ود اینڈ تھرو ادر پیپل از کالڈ مینجمنٹ. برینڈا جسٹ ایک نام ہے. 112 برینڈا ایبلٹی to get the same amount of product completed with fewer people is a reflection of her. برینڈا کی یہ قابلیت کہ وہ ایک کام کو کمپلیٹ کر لے اچھے طریقے سے لیکن کم ان پٹ کے ذریعے. تو دیکھیے ڈیئر, ایفیشینسی کی ڈیفینیشن ہے آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی ان پٹ. جتنا ان پٹ کم ہوگا آپ کا اور آؤٹ پٹ آپ کا جتنا زیادہ ہوگا, اتنی ایفیشینسی آپ کی زیادہ ہوگی. تو یہاں پر کہتی ہے کہ برینڈا ایک کام سر انجام دیتی ہے, اچھے طریقے سے کرتی ہے, پروڈکٹ بھی سیم ہوتا ہے, جو باقی لوگ زیادہ لوگوں سے کرواتے ہیں وہ وہی کام کم لوگوں سے کرواتی ہے. تو یہ اس کی ایفیشینسی ہے نا. ایکچولی یہ ایفیشینسی کی ڈیفینیشن ہے کہ زیادہ اماؤنٹ آف پروڈکٹ کم ان پٹ کے ذریعے پیدا کرنا. افیکٹونیس کی ڈیفینیشن ہے اب گیٹنگ ہر پروجیکٹ کمپلیٹڈ is an indication of Brenda's خالی جگہ as a manager. effectiveness as a manager, اپنے تمام پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ان کی ایفیکٹیونیس ہے. ایک مینیجر کی ایفیکٹیونیس کیا ہے کہ وہ اپنے تمام پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے, ٹائم پہ کمپلیٹ کر لے. ٹھیک ہے, مطلب کوالٹی کوانٹٹی ہر چیز کے ساتھ کمپلیٹ کرے, تو یہ اس کی ایفیکٹیونیس ہے. ایفیشینسی کیا ہے, کم ریسورسز کے زیادہ آؤٹ پٹ آپ کو دے دی, تو یہ ان کی ایفیشینسی ہے. 114 if Brenda accomplished her project on time with high quality results but she took more time than other manager to complete this, you could say that as a manager she was. if Brenda, اگر ایک مینیجر ایک کام کمپلیٹ کرتا ہے ہائی کوالٹی کے ساتھ لیکن وہ دوسرے مینیجر کی نسبت زیادہ کام لیتا ہے, تو یہ اس مینیجر کی کیا ہے, یہ مینیجر افیکٹو ہے لیکن ایفیشینٹ نہیں ہے. ایفیشینٹ مین ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز منافع بخش نہیں ہے. تو ایفیشینٹ میں منافع بخش ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, تو یہ ایفیشینٹ نہیں ہوتا. جو بندہ کام کمپلیٹ کرتا ہے صحیح کوالٹی کے ساتھ لیکن ٹائم زیادہ لیتا ہے. دی مینجمنٹ فنکشن exemplified by Brenda include all but which of the following. کہتے ہیں کہ برینڈا ایک عورت کا نام ہے. سمپل ایک مثال وہ دیتے ہیں
کہ ان کا جو مینجمنٹ کا رولز ریگولیشن ہے اس کے مطابق پلاننگ، کنٹرولنگ، آرگنائزنگ یہ سب چیزیں مینجمنٹ میں شامل ہے، ڈیلیگیٹنگ مینجمنٹ میں شامل نہیں ہے برینڈا کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے کہ مینجمنٹ فنکشن میں کون کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ 116 What is the commonality between Kelly, Ben, ڈان اینڈ میکینا؟ یہ لیڈر تھے مینجمنٹ سکلز کے، یہ 4 وہ ہے اسکالرز ہیں، تھنکر ہیں، تو اس کے درمیان کامن چیز کیا ہے کہ یہ سب مینیجرز تھے۔ 117 کیلی از کنسیڈرڈ ٹو بی واٹ لیول آف مینجمنٹ؟ تو کیلی بھی فرسٹ لائن مینیجر تھا۔ بین اینڈ ڈان آر کنسیڈرڈ ٹو بی واٹ لیول آف مینجمنٹ؟ تو یہ مڈل لیول آف مینیجر تھا، ٹھیک ہے۔ کمنٹس ڈیئر، آپ کے کمنٹس ہمارے ویڈیو کی پرفارمنس بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو آپ نے ضرور کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کس طرح MCQs بنانے ہیں۔ پہلے کمنٹ میں کسی نے بتایا تھا کہ کم MCQs اپلوڈ کریں لیکن ویل ایکسپلین کریں، تو اس نے ہم نے اس پر عمل کر کے یہ 22 MCQs ویل ایکسپلینیشن کے ساتھ اپلوڈ کی ہے، ٹھیک ہے ڈیئر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اور اسکل لیڈر کی پریپریشن کے حوالے سے اگر مواد چاہیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔